تمام پاکستانی شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ کسی مذہبی جماعت نے اٹیک کر دیا، یا کسی حکومت کے سرکاری ادارے نے مذہبی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا، یا مذہبی جماعتوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ظلم کر دیا گیا۔ لیکن عوام یہ دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں ایسا ہوتا کیوں، اور ایسا صرف پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ ایسا آپ کے ہمسایہ ممالک دبئی میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا آپ کے ہمسایہ ممالک میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا آپ کے ارد گرد جو ترقی یافتہ ملک ہیں، چائنا میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا جو ہے، حالانکہ چائنا پہ بھی مسلمان بستے ہیں، اور جتنے آپ کے ارد گرد عرب ممالک ہیں وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، تو وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس تمام مظاہروں کا آگے پیچھے ہونا، اور پھر اداروں کا ریسورسز کو ان پر صرف کرنا، اور پھر آ کر اپنے بیانیے میں اداروں کا یہ کہنا ہو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، پولیس کی ساری نفری تمام وسائل کو، قانون کے تمام وسائل کو، کیونکہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے حکومت کی مشینری بہت اہم پرزہ ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہو وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے ممالک چلتے ہیں، دبئی اور جتنے عرب ممالک اور اسلامی ممالک چلتے ہیں، ملیشیا چلتا ہے، اور آپ کے ارد گرد جتنے ممالک چلتے ہیں، چائنا ہے اور بہت سارے اور ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یا تھرڈ ورلڈ قوموں سے باہر نکل چکے ہیں، ان تمام ممالک کے اندر ایسی تمام کارروائیاں نہیں دیکھنے میں آتی، اور ایسے تمام جو بیانات ہیں وہ نہیں داغے جاتے کہ آج کسی فلانی پارٹی نے سڑک پر نکل کر اتنے کیمرے توڑ دیے۔ جہاں وہاں پر اینکر اس بات پر بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ فلانی کسی پارٹی نے مذہب کی بنیاد پر جو ہے آج پنکھے توڑ دیے، آج گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، آج حکومت کی پولیس کی وینز جلا دیں، آج پولیس پر حملہ کر دیا، آج ادارے پر حملہ کر دیا۔ نہیں، ایسا آپ صرف سنتے ہیں تو پاکستان میں سنتے ہیں، اور وہ بھی بالخصوص پنجاب کے اندر سنتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جتنے آج میں دیکھ رہا ہوں جتنے اینکر ہیں وہ تمام کے تمام سپیکرز پر اور اپنے یوٹیوب چینلز پر جو ہے نا وہ زوم کر رہے ہیں اور دھاڑ رہے ہیں کہ جناب فلانے پر حملہ ہو گیا، فلانے نے حملہ کر دیا۔ بھائی کیوں چیخ کیوں رہے ہو؟ مسئلہ یہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کا ماڈل کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ ان لوگوں پر اب گلیاں بند کر رہے ہیں، یا اب ان لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں جن لوگوں کو پچھلے 50 سالوں سے ضیاء الحق نے گرم کیا، ان کو ایک پیمانہ دیا، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا، 500 سے بڑھ کر مدرسوں کی تعداد 2500 کر دی۔ His hand is to be chopped off within 2 minutes. You have no conflict at all in your mind, sir? None whatsoever. You find your conscience is clear? My conscience is clear by 200%. Listening to the substance behind the orders and slogans, many wonder how meaningful Islamification is for Pakistan. Zia's critics allege doing this. Isn't this un-Islamic? No, if you take it from the very critical angle, the constitution itself may be un-Islamic. But the role of the armed forces cannot be un-Islamic, because the armed forces are there for the security and the sagacity and the safety of the nation. How do you see their role? I mean, how many seats will they have, for instance? پر وہ سلسلہ رکا نہیں، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی مانیٹرنگ کے۔ ضیاء الحق کے جنرل ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ تمام مدارس میں اسلحے کو اکٹھا کیا جائے اور جہادی تنظیم، جہادی تعلیم کو عام کیا جائے، تاکہ ان ہاؤس جہادی تیار کر کے افغانستان بھیجے جائیں، جو کہ طالبان کے ساتھ جا کر سوویت یونین کو توڑیں۔ اور کس کے کہنے پر؟ کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا۔ اگر کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا۔ کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ کریں گے۔ انہوں نے کہیں زیاد صاحب کو کہا کہ یہ $40 ملین میں بھیج رہا ہوں، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، دس از اے پام فل آف پینٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، نوئنگ کہ کارٹر صاحب پینٹ گرور ہیں، اور کوئی امداد اس زمانے میں نہیں ملی۔ 79 اس طرح گزر گیا، 80 گزر گیا، بڑے برے حال میں ان کی ٹریننگ۔ اب یہ تمام کارروائیاں تو پچھلے 50 سال سے یا 60 سالوں سے پاکستان میں ہو رہی ہیں، تو اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ اگر آج آپ ایک تنظیم پر گولیاں چلا رہے ہیں صرف اس وجہ سے، یا ان کو مار رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ لاہور سے اٹھتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کی پاسٹ میں، آپ کی ماضی کی پالیسی کیا رہی ہے؟ اگر آپ کی ماضی کی پالیسی یہ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو
خود اٹھاتے رہیں. آپ کے پاس مدرسوں کو مانیٹر کرنے کا یا ریگولیٹ کرنے کا کوئی میکانزم یا کوئی پالیسیز اور پروسیجرز نہیں تھے، بلکہ آپ کے پاس تھے. آپ کو پتہ تھا کہ دنیا کے تمام ممالک مسلمان ممالک میں مدرسوں کا نیٹ ورک کس طرز پر چلایا جاتا ہے. ترکی میں بھی ہیں، کس طرح سے چلائے جاتے ہیں، ملیشیا میں بھی ہیں. آپ تمام ممالک میں، جس ملک میں میں بیٹھا ہوں یہ ترقی یافتہ ملک ہے، مسلم ملک ہے، تمام فرقے کے لوگ، تمام مذہب کے لوگ اپنی مذہب کو مکمل طور پر فالو کر سکتے ہیں، اس کی پیروی کر سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں آپ مدرسے میں جا سکتے ہیں، آپ یہاں پہ سکولز قائم ہیں. اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں آپ گھر بیٹھ کے اور پرامن ماحول میں کہیں بھی باہر جا کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانی طرز کے مدرسوں کا نیٹ ورک یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آج بالخصوص 21ویں صدی میں یہ کہیں نہیں ملے گا. پاکستان میں کیوں ہے؟ تو ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے فنڈ جو ضیاء الحق تھا اس نے مدرسوں کا کام شروع کیا، تیز کیا 1980 کے بعد. 1980 کے بعد جنیجو کی حکومت کو بھی مذہبی فسادات کے ذریعے ہٹایا گیا. اور تھوڑا سا تاریخ کا حصہ آپ کو بتا دوں. اس کے بعد تمام مدارس کو، تمام مدرسوں کو بلا روک ٹوک نفرت کی اجازت دی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 کی دہائی میں سنیوں نے شیعوں کو مارا، شیعوں نے سنیوں کو مارا، وہابیوں نے سنیوں کو مارا، وہابیوں نے شیعوں کو مارا، شیعوں نے وہابیوں کو مارا. تمام پاکستانی اور میڈیا چینلز اور یہ اینکرز آج کل کے یوٹیوبرز تمام خاموش رہے. وہ آپ کا معدہ، پاکستانیوں کا معدہ اور سٹمک اتنا بڑا کیسے ہے کہ یہ اتنی جانوں کو نگل لیتا ہے، اور یہ آج کے معاملات کو کہتا ہے معاملات خراب ہو گئے، لیکن ماضی کی تاریخ کو یہ معدہ ہضم کر جاتا ہے. ماضی میں پاکستانیوں نے جتنے پاکستانیوں کو مارا یا قتل کیا ہوتا ہے ماورائے عدالت، مذہب کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، وہ تمام یہ سارے پاکستانی معدے، اینکرز، میڈیا، سیاستدان، پالیسی میکر سب کچھ ہضم کر جاتے ہیں. اور آج یہ لاہور سے چلنے والی جماعت جو اسلام آباد جا رہی ہے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نظم و نسق کو خراب کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں، وائلیٹ کر رہے ہیں. کیسے وائلیٹ کر رہے ہیں؟ میں اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ تمام کا تمام ماڈل جو ہے وہ ریوائز کیا جائے، ٹرانسفارم کیا جائے. مشکل نہیں ہے، ہمسایہ ممالک سے دیکھ لیں. ان تمام پالیسی میکرز کو، لا میکرز کو یہ پتہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک میں جو ترقی کر چکے ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، جہاں پر امن اور انصاف کا نظام چلتا ہے، وہاں پر اس طرح کے مدارس کا نیٹ ورک قائم نہیں ہے. لیکن یہ تاخیر کرتے ہیں. یہ ان کی سمپیتھی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو آج یہ سڑکوں پر مار رہے ہیں، جس کو ٹی ایل پی کہا جاتا ہے. ٹی ایل پی کے لوگوں کو اور عاشقان رسول کو جو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ آج ان پر چڑھائی کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا، اس بندے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اینٹی رائٹ کٹ پہن کے بیٹھا نا گاڑی میں، اس کو نکال کے گاڑی سے کھینچ کے اس کے جو سینے میں فائر مارے ہیں، اس کا کیا قصور تھا؟ شہزاد کا کیا قصور ہے؟ اس کے بچوں کو جواب دینا چاہیے نا ہمیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر ڈسپروپورشنیٹ تھا. جب آگے سے فائر آئے گا تو فورس. لیکن چڑھائی کرنے والے ایس ایچ او صاحب، یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے اس مدرسے میں جاتے ہیں؟ تمام کے تمام اینکرز، میڈیا پرسنز اور جتنے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ان کے بچے ان مدرسوں میں جاتے ہیں، اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں. اور یا مقبول جان کے بچے ٹی ایل پی کے ورکروں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائی ہیں. مرشد رہائی واسطے سارے حد قدم ساری حداں کلاس کر کے اینڈ تک جاواں گے تے مرشد رہا کراواں گے. اے لکھاں گیس آج انسان نہ دسو اسی تے کھانا دے تے. کیا منصور علی خان یا دیگر ادھر ادھر کے جو اینکر ہیں پاکستان کے، ان کے بچے ان مدرسوں کا حصہ رہے؟ نہیں رہے. ان تنظیموں کا حصہ رہے؟ نہیں رہے. پتہ کریں ان کے بچے کہاں ہیں. ان کے بچے کہیں لندن یا کسی اور غیر مسلم ملک میں تو نہیں ہیں. تو اگر ان کے بچے محفوظ انوائرمنٹ کے اندر کسی بڑے برٹش کریکولم سکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو آج وہ یہ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، ٹی ایل پی کا راستہ کیوں روکا گیا ہے، ٹی ایل پی پر ظلم ہو گیا ہے، یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بڑا مشہور آپ کے اینکرز ہیں، چند ایک عقل والے اہل دانش بڑے اینکرز
2-3 उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं. जमातें हैं या तंजीमें हैं, वो आपके मुआशरे में एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते. बकदर जुस्सा पाते चले गए और आखिरकार बरेलवी मकतबे फिक्र को भी टीएलपी की सूरत में जगह मिल गई. बाकी मजहबी सियासी जमातों के मुकाबले में टीएलपी अपने बानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वजह से एक खास तरह की दिलकशी और सादगी की हामिल जमात है. इसके बानी ने अपनी कुदरत कलाम, सलीस अंदाज खिताबत, रवायती दीनी उलूम पर दस्तरस और अल्लामा इकबाल के कलाम से तभी मुनासबत की वजह से पाकिस्तान भर में अपने मुत्तबईन पैदा किए. जब मरहूम अपने मकतबे फिक्र के हवाले से तकरीर करते तो वो बैक वक्त आलिम बेबदल, नुक्ता शनास और बजला संज हो जाते. उनके फिक्रे खालिस अवामी जुबान में ऐसी नुदरत लिए होते जिसकी वजह से वो बरेलवी मसलक की आवाज बन गए. मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग मसनूई तौर पर पैदा नहीं किए जा सकते. अपने मकासद के साथ आपके खादिम हुसैन रिजवी साहब, क्या बात है उनकी. ऐसा दीनी सियासी लीडर जो दीन भी जानता हो, सियासत भी जानता हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है. हम भी हैं. इनकी क्या बात है. अपने एक नबी के कॉल पर, नबी की हुर्मत के लिए अपनी जानें देने को तैयार हैं. तहरीक लब्बैक एक अवामी ताकत है, एक अवामी समुंदर है. वो अपना अहाता करते हैं. आप की ताकत को आसान ना समझें, लेकिन वो अपने पाकिस्तान के लिए अपनी इलेक्शन में नाकामी के ऊपर खामोश तो हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हैं. वो बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान, जिनके पीछे यकीनन ये नबी के आशिकीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जहां के मालिक हैं, उनकी आशीर्वाद है. रब्बाना शफी जल्लाह. इन तमाम के बच्चे कहाँ हैं ये देखिए. इनके बच्चे इन मौलवियों के हवाले हैं. इन एंकर्स के बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, सदके खा रहे हैं, नहीं खा रहे. कहाँ पढ़ रहे हैं पता कीजिए. यही हमारी मुनाफकत है. मकबूल के बच्चे, मंसूर अली ख़ान के बच्चे, हबीब अकरम और ये डॉक्टर दानिश, जिसकी दानिश मैंने आपको दिखाई है कि वो आशिकान रसूल हैं. भाई तुम्हारे बच्चे इन आशिकान रसूल में पले बढ़े. तुमने अपने बच्चों को इस तंजीम का हिस्सा बनाया अगर वो आशिकान रसूल हैं. इतने को मुनाफिक और इतने गंदे और कंफ्यूज्ड माइंडसेट हो गए हमारे. यही मुनाफकत है. इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल. कौम इज़ डिवाइडेड, नेशन इज़ डिवाइडेड. जब आपकी कौम को पता ही नहीं है, एंकर्स को पता नहीं है, अवाम को पता नहीं है वो किधर जा रही है, एंकर्स को ये पता नहीं है वो किधर जा रहे हैं, वो अपनी यूट्यूब चैनल्स पे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं. हमें सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ क्या है, पाकिस्तान का मॉडल क्या होना चाहिए. अब पाकिस्तान की हुकूमत जब इन तमाम TLPs पर तशद्दुद कर चुकी है, मजहबी जमात के लोगों को मार चुकी है, इन तमाम लैंडलॉर्ड्स को, ये तमाम जितने इदारे हैं, इनके बच्चों को पूछा जाए, इनको पूछा जाए तुमने उनको जो अपने आप को आशिकान रसूल कहते हैं उनको तो मारा है. इस बात को गवारा करते रहे हो कि तुम्हारी नस्लें भी इसी तर्ज के जिहादी मदरसों और नफ़रत अंगेज़ मदरसों का हिस्सा बने, या इस ईंधन और डार्क जो मदरसे हैं पाकिस्तान के उनका हिस्सा बने. नहीं, तुम ये नहीं चाहते रहे. पाकिस्तान का कोई SHO जरदारी के बच्चे उठा लें, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के बच्चे उठा लें, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके बच्चे उठा लें, पाकिस्तान के एलीट्स के बच्चे उठा लें. हाँ, वो ये ज़रूर करते रहे हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम दीन के पर चलने वाले हैं, लेकिन अपने औलादों को वो इस तर्ज का या इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाते रहे, बल्कि उनकी औलादें पता करें कहाँ पर हैं. उनकी औलादें कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं पढ़ रही है, कोई कहीं पढ़ रही है. तो हमारी बुनियादी ख़राबी आप समझ चुके होंगे. हमारी बुनियादी ख़राबी ये है कि हमने ऐसी तंजीमें तैयार की जिनके जहनों में हमने नफ़रत भरी इस्लाम के नाम पर उनको बताया. वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उस मदरसे में, उन बच्चों को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है. उनको ये कहा जाता है कि साथ वाली मस्जिद काफिरों की मस्जिद है, अगर तुमने उसके पीछे नमाज़ पढ़ी तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी. क्योंकि सुन्नी जो है उनकी किताबों में यही लिखा हुआ है ना कि अगर वहाबियों के मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी आपकी. इसी तरीके से इसी मदरसों से ये बात और फतवे आए कि आप जब सऊदी अरब जाते हैं तो सऊदी अरब में आप उन लोगों के पीछे नमाज ना पढ़ें. इसी तरीके से इन्हीं मदरसों से ये फतवे आए कि एक दूसरे के साथ जो है वो किस तरीके से सलूक करना है, किस तरीके से रवैया रखना है, शियों के साथ क्या करना है. इन्हीं मदरसों से वो फतवे आए कि फ़लाना फासिक है, और इन्हीं मदरसों से वो फतवे आते हैं और अभी भी आते हैं कि हुकूमत के फ़लाने इदारे फ़लाना शख्स फासिक है. कसम खुदा की आप ये हरकत अपने इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनमें करके दिखाएं. पाकिस्तान में नीदरलैंड से भागा हुआ, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, आजकल यूट्यूब पर इस्लाम बताने वाला राजा कैसर जो नीदरलैंड का पासपोर्ट होल्डर है, उसको कहे कि नीदरलैंड में जाकर ये बात करे कि जो जज है नीदरलैंड का वो बगैरत है, वो फासिक है, मुनाफिक है. तो
تو شاید یہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکے گا, اس کو فوراً سے پکڑ لیا جائے گا, قانون کی گرفت میں آ جائے گا. تو اسی طریقے سے پاکستان میں جو پرابلم یہ رہی ہے, پاکستان میں پرابلم یہ رہا ہے کہ جو قانون بنانے والے ادارے تھے ان کا شعور شاید سلب کر لیا گیا تھا. ان کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ تم جن لوگوں کو پال رہے ہو بعد میں وہی تمہیں فاسق کہیں گے, بعد میں وہی تمہارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے, اور بعد میں تمہیں انہیں خود ہی جان سے مارنا پڑے گا. اور آج مریدکے میں یہی ہوا. جتنے لوگ تنظیموں میں آتے ہیں, مذہبی تنظیموں کا حصہ بنتے رہے ہیں ماضی میں اور اب بھی, ان کا روزگار کیا ہوتا ہے؟ جو 40,000 سیلری لے رہے ہیں, کسی کے گھر کے حالات خراب ہیں, کوئی دنیا سے مایوس ہو کر بیٹھا ہوا ہے, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ آپ نے اس سے پڑھایا یہ, آپ نے اسے دنیا سے مایوس کر دیا. اب جب وہ جن اور وہ جب ساری تنظیم اور اس طرح کی جنریشن تیار کر لیا آپ نے, وہ تیار کر کے اب آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ بچے جن کی برین واشنگ آج سے 7-8 سال پہلے TLP کے انڈر سٹارٹ ہوئی, تب حکومت کہاں تھی؟ تب پاکستان کے پالیسی ساز کہاں پر تھے کہ ان بچوں کی جو برین واشنگ کی جا رہی ہے, کل کو یہ ہمارے آگے آ کر کھڑے ہوں گے اور یہ اپنا حق مانگیں گے, یہ کہیں گے پاکستان میں بے روزگاری ہے, ہمیں اگر روزگار نہیں دے سکتے تو آؤ اس طرف اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم سے کرواؤ. آج وہی بچے سڑکوں پر نکل کر پولیس کی وینوں کو جلا رہے ہیں. مجھے اس بات سے کوئی تعجب نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جس طرز پر اس جنریشن کی برین واشنگ کی ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے. ابھی پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ, ان پر پابندی لگائی جائے گی اور مدرسہ ماڈل کو, مسجد ماڈل کو پاکستان کے اندر ریفارم کیا جائے گا. مجھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر یقین نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے لوگوں کی نفسیات میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ دنیا, پاکستانی جتنے ادارے ہیں, پاکستانی ایک دوسرے کو فاسق کہہ رہے ہیں. آپ نے ان کے ذہنوں میں جو اسلام اور عشق رسول کی تصویر بٹھا دی ہے, وہ تصویر غلط ہے, وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ذہن سازی اس طرز پر, اس بنیاد پر کی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نسل کے ذہن فوراً سے تبدیل ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کبھی اس مدرسے میں گیا ہے جہاں پر صدقے کی روٹیاں مانگ کر لائی جاتی ہیں, اور رات کو قرآن کے آگے بیٹھ کر پاکستان کا مولوی اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹھڑک بھی پوری کرتا ہے, غلط کاری کرتا ہے مسجد میں اللہ کے گھر بیٹھ کر؟ ابھی تک عذاب نہیں آیا. اور یا مقبول کے منہ سے اس طرح کی بکواسیات سننے کو بہت ملتی ہیں کہ 4000 میل دور اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں بارش آ جائے تو اللہ کا عذاب آ گیا, لیکن اس کے پنجاب میں اپنے گھر میں مدرسوں میں جو 75 سالوں سے زنا ہو رہا ہے اور قرآن کے آگے ہو رہا ہے, وہاں پر عذاب کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ تو وہاں پر ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن ان لوگوں کے منہ نہیں کھلتے. یہ خود بھی برین واشڈ ہیں. آپ نے 50 سالوں سے برین واشنگ کر دی ہے. کیا آپ کا بچہ کبھی اس مدرسے میں گیا ہے؟ بیسیکلی ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے معاشرے سے بھی مایوس لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے بچے اگر وہاں نہیں جاتے رہے تو آج آپ کو گولیاں چلانے کا حق نہیں بنتا مریدکے میں. آئیے ان کو توڑ پھوڑ کرنے دیں, ان کو جو چاہتے ہیں وہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سیریس ہیں اور اگر آپ منافق نہیں ہیں, اگر آپ سنجیدہ ہیں, جس طرح آج پنجاب حکومت نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ ریفارمز اتنے ایزی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نفسیات بن چکی ہے ہر دوسرے پاکستانی کی. ٹھیک ہے, یہی پاکستانی جب لندن میں جاتے ہیں, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے. ان کی برین واشنگ, ان کی ذہنیت سازی اس طرز پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ان کی ذہنیت اس طرز پر کی گئی ہے, ان کی ذہن سازی اس طرز پر کی گئی ہے کہ آپ کے ہمسائے میں بیٹھا ہوا جو ہندو ہے وہ اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے, غزوہ ہند آپ نے کرنا ہے, آپ مجاہد ہیں. لیکن اسی نوجوان کو یہ مجبور کیا جاتا ہے یہ جا کر انگریزوں کے ملک میں بیٹھ جائے. وہاں پر بیٹھنا ٹھیک ہے, لیکن انڈیا سے تجارت کرنا حرام ہے. تو جب آپ نے اپنے ملک کی ذہن سازی کو, اپنی نوجوان نسل کو ایک راستہ نہیں دیا, تو آج آپ کو ان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے ریفارمز کرنی ہے تو منافقت سے باہر نکل کر کریں. مجھے تو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ پنجاب حکومت یا کوئی ادارے اس چیز کی ریفارمز کر پائیں گے. کیوں کہ ہر شخص کا خون, ہر شخص کی زبان, ہر شخص کا دل, دماغ, تمام آپ نے انہی فرقوں کے حوالے کر دیے تھے.
آج وہی آپ کے سامنے بن کر کھڑے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایزیلی ان تمام مدارس کی اور تمام یہ جو مدرسے ضیاء الحق نے قائم کیے تھے اور اس طرز کا نیٹ ورک, مدرسوں کا نیٹ ورک پہلے پاکستان یا بر صغیر میں برٹش کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. آج اس مدرسہ نیٹ ورک یہ قائم ہے, پچھلے 75 سالوں سے قائم ہے. 1880 میں بریلوی سیکٹ بنا, 1906 میں اہل حدیث فرقہ بنا اور یہ تمام برٹش حکومت کے زیر نگرانی ہوا. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان آپس میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا لیٹ دم ڈو, ٹھیک ہے, ان کو کرنے دو. ٹھیک ہے, آج وہی اژدے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو ریفارمیشنز اور ریفارمز اتنا آسان کام نہیں ہوگا مدارس کا, مساجد کا. تو اس لیے قوم کے ساتھ سپیکروں پر آ کر جھوٹ بولنے کی بجائے ورک آؤٹ کریں کہ کیا آپ واقعی یہ اصلاحات, یہ ریفارمز کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے گولی چلائی ہے اور مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ گولی بھی کسی پلان کے تحت چلوائی گئی ہے, کیونکہ جو لوگ آپ کے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ بہت سیانے ہیں, وہ بہت عقل مند ہیں, وہ پالیسی میکرز بہت عقل مند ہیں. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ سے وہ امریکہ کے دوست ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ تنظیموں کو, عاشقان رسول کو پنجاب میں کیسے اٹھانا ہے اور کیسے ان کو گھمانا ہے اور کیسے ان کو پش بیک کرنا ہے. آپ پنجاب کی دیوار کراس نہیں کر پا رہے, آپ اسرائیل کو للکار رہے ہیں, یہ آپ کی بیوقوفی. ٹھیک ہے, 75 سالوں سے 50 سالوں سے آپ کو اسی چکر میں الجھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اندرونی مقاصد حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اگر آپ نے کوئی چارٹر بنانا ہے یا ریفارمز بنانی ہے تو پہلی بات ہے اس کے لیے سپیکروں کا سہارا لینا چھوڑیں, ورک آؤٹ کریں. کیوں کہ ایک SHO, ایک جو قانونی ادارہ ہوتا ہے اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی مولوی کے پاس نہیں ہوتے, کسی کلیرک کے پاس نہیں ہوتے. یہ جو SHO صاحب ہیں جو اب آ کر TLP کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ فسادات شروع کیے تھے, اس کے بعد ہم نے جوابی کارروائی کی ہے, تو ایسے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں. جو ایسے لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ورک آؤٹ کریں اور غیر منافقانہ پالیسی میکنگ کریں, تاکہ یہ نہ ہو کل کو یہ بچے جن کا ذہن خراب کیا گیا اور وہ کل آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ ان کو گولیاں مار دیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ممالک پاسٹ کی غلطیوں اور پاسٹ کی رکھی گئی بنیادوں کو جڑ سے پکڑتے ہیں اور ان کو رول آف لاء کے تحت قائم کرتے ہیں. جس طرح دبئی لے لیں, مثال لے لیں, دنیا کے اور عرب ممالک لے لیں, غیر مسلم ممالک تو چھوڑیں نا. اگر میں کسی غیر مسلم ملک کی بات کروں گا آپ کہیں گے وہ تو ہے ہی نان مسلم. تو مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں, رول آف لاء قائم کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, اپنی نسلوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اپنی عوام کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں کوئی جو ہے ریفارم آ رہی ہیں تو پوری عوام کو پتہ ہے کہ ہماری ترقی بھی ساتھ ہوگی, ہماری معیشت بھی ساتھ بہتر ہوگی. اس لیے تمام کی تمام عوام محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے تمام عوام جس ملک میں میں رہتا ہوں, ہم اس ملک کے بادشاہ کو دعا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ایسے بادشاہ پاکستانیوں پر مسلط ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رول آف لاء کیسا ہے اور رول آف لاء کیا چیز ہے. اور دوسری بات سب سے آخر میں, ہم جرنیلوں کو برا کہتے ہیں. بھائی کیوں کہتے ہو برا؟ ٹھیک ہے, فرقوں میں تم پڑے ہو, کتوں کی طرح تم لڑتے ہو, عاشقان رسول خود کو کہتے ہو, دوسروں کو فاسق کہتے ہو. یہ تم کر رہے ہو, یہ سویلینز کر رہے ہیں, یہ کوئی جنرل باجوہ عاصم منیر نہیں کر رہا. ہاں وہ آپ کے ساتھ کھیل ضرور سکتے ہیں, آپ کو استعمال ضرور کریں گے ایسی ذہنیت رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, ایسی ذہنیت کے ساتھ وہ آپ کو استعمال ضرور کر رہے ہوں گے. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کا قصور ہے. فرقے آپ کے اندر ہیں, فوج کے اندر نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.